بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ فضائل شب برات۔ خالق کائنات کی طرف سے امت محمدیہ کو سال میں چند راتیں ایسی ملی ہیں جن میں خوب اللہ پاک کی رحمتوں برکتوں کا نزول ہوتا ہے اور رحمت الہی کی چھما چھم بارشیں ہوتی ہیں۔ ان میں عبادت و ریاضت اور دعائیں مانگنے والے شخص کو بارگاہ رب العزت سے محروم نہیں کیا جاتا۔ ان راتوں میں جو شخص بیدار رہ کر عبادت کرتا ہے اسے جنت کی خوشخبری دی گئی ہے۔ ان بابرکت راتوں میں سے ایک شعبان المعظم کی 15ویں رات شب برات بھی ہے۔ یہ شب ان 5 راتوں میں بھی شامل ہے جن میں دعائیں رد نہیں کی جاتی۔ ذیل میں ہم شب برات کی فضیلتوں اور برکتوں پر کچھ روایات ذکر کر رہے ہیں اور اس رات کی جانے والی عبادات بھی بیان کر رہے ہیں۔ شب برات کی فضیلت پر احادیث مبارکہ۔ ام المؤمنین حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک 4 راتوں میں بھلائیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ نمبر 1 بقرہ عید کی رات، نمبر 2 عید الفطر کی رات، نمبر 3 شعبان کی 15ویں رات کہ اس رات میں مرنے والوں کے نام اور لوگوں کا رزق اور اس سال حج کرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں۔ نمبر 4 عرفہ کی رات اذان فجر تک۔ در منصور سورۃ الدخان۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے 5 راتیں بیدار رہ کر عبادت میں گزاری اس کے لیے جنت واجب ہے۔ وہ راتیں یہ ہیں: لیلۃ الترویہ، لیلۃ النحر، لیلۃ عرفہ، 9ویں اور 10ویں ذوالحجہ کی رات اور عید الفطر کی شب اور شب برات۔ الترغیب والترہیب۔ سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 راتوں میں دعا رد نہیں ہوتی: ماہ رجب کی پہلی رات، 15ویں شعبان کی رات یعنی شب برات، جمعہ کی رات، عید الفطر کی رات اور عید الاضحیٰ کی رات۔ فردوس الاخبار، حدیث نمبر 2797۔ شب برات کے معنی: ماہ شعبان المعظم کی 15ویں رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ شب برات کے معنی رات اور برات کے معنی شب کے معنی رات اور برات کے معنی نجات کے ہیں، یعنی اس رات کو نجات کی رات کہا جاتا ہے چونکہ اس رات کو مسلمان عبادت و ریاضت میں گزار کر جہنم سے نجات حاصل کرتے ہیں، اس لیے اس رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ 12 ماہ کی عبادات، صفحہ نمبر 108۔ شب برات کے چند نام حضرت علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں کہ شب برات کے 4 نام ہیں۔ نمبر 1 لیلۃ المبارکہ، برکت والی رات۔ نمبر 2 لیلۃ البرات یعنی نجات والی رات۔ نمبر 3 لیلۃ الشک یعنی دستاویز والی رات۔ نمبر 4 لیلۃ الرحمہ یعنی رحمت والی رات۔ مزید فرماتے ہیں اسے لیلۃ البرات اور لیلۃ الشک، نجات اور دستاویزات والی رات اس لیے کہتے ہیں کہ جب تاجر مالک سے اس کا اناج وصول کر لیتا ہے تو اس کے لیے برات نامہ لکھ دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اس رات اپنے مومن بندوں کے لیے برات نامہ لکھ دیتا ہے۔ مجموع رسائل العلامہ الملا علی قاری، الرسالہ التبیان فی بیان ما فی لیلۃ النصف من شعبان۔ اس رات کے بارے میں اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے،
والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ ترجمہ کنز الایمان، قسم اس روشن کتاب کی، بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں، اس میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام۔ سورۃ الدخان آیت نمبر 2 تا 4۔ اکثر مفسرین کے نزدیک برکت والی رات سے شب قدر مراد ہے، اور بعض مفسرین اس سے شب برات مراد لیتے ہیں۔ تفسیر صراط الجنان سورۃ الدخان آیت نمبر 2 اور 3۔ مغرب کے بعد 6 نوافل۔ حضرت علامہ سید محمد مرتضیٰ زبیدی حسینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شعبان المعظم کے 6 نوافل کے بارے میں فرماتے ہیں کہ شب برات کی عبادت سے متعلق دور اسلاف سے لے کر اب تک صوفیاء کرام رحمۃ اللہ علیہم کا یہ معمول چلا آ رہا ہے کہ اس رات نماز مغرب کے بعد 6 رکعتیں 2 کر کے ادا کی جائیں۔ ہر رکعت میں 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 6 بار سورہ اخلاص پڑھی جائے۔ ہر 2 رکعت کے بعد 1 بار سورہ یاسین یا دعائے نصف شعبان پڑھی جائے۔ پہلے 2 کے ذریعے اللہ پاک سے عمر میں برکت، دوسری 2 کے ذریعے رزق میں برکت، اور تیسری 2 رکعات کے ذریعے اچھے خاتمہ کا سوال کیا جائے۔ اسلاف کرام رحمۃ اللہ علیہم نے ذکر فرمایا ہے کہ جو اس طریقے کے مطابق یہ نوافل ادا کرے گا اس کی مذکورہ حاجتیں پوری کی جائیں گی۔ مزید فرماتے ہیں یہ معمولات مشائخ میں سے ہے۔ اتحاف السعادۃ المتقین۔ سورہ یاسین شریف پڑھنے میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک اسلامی بھائی بلند آواز سے قرات کرے اور دوسرے خاموشی سے سنے، لیکن اس میں یہ خیال رہے کہ سننے والا اس دوران زبان سے یاسین شریف بلکہ کچھ بھی نہ پڑھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص آج کی شب 12 رکعات نماز نفل 2 یا 4 کر کے پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو 12,000 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ 12 سال کی عبادت کا ثواب لکھتا ہے اور گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جیسا کہ آج ہی اس نے جنم لیا ہو، اور 80 دن تک اس کے گناہ نہیں لکھے جاتے۔ مزید ارشاد گرامی ہے کہ جو شعبان کی پہلی رات اور آخری جمعرات کو روزہ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو جنت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جو شخص 8 رکعات نماز نفل 8 رکعات اکٹھے ایک سلام کے ساتھ ادا کرے اور اس کا ثواب مجھے پہنچائے تو میں اس وقت تک جنت میں قدم نہ رکھوں گی جب تک اس شخص کی بخشش نہ کروا لوں گی۔ نفل پڑھنے کا طریقہ کچھ اس طرح ہے کہ سورہ فاتحہ الحمد شریف پڑھنے کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھے، ہر 2 رکعات کے بعد التحیات میں بیٹھے اور پوری التحیات پڑھے اور سلام پھیرے بغیر کھڑا ہو جائے۔ اس ترتیب کے ساتھ 8 رکعات نماز نفل مکمل کر کے سلام پھیرے اور اس کا ثواب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بخش دے۔ خواجہ حسن بصری سے روایت ہے کہ جو شخص 100 رکعات نماز نفل 2 یا 4 کر کے پڑھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 10 مرتبہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی طرف 70 مرتبہ نگاہ کرم فرمائے گا، ہر نگاہ کے بدلے اس کی 70 حاجتیں پوری فرمائے گا۔ شب برات کے خصوصی وظائف: جو شخص آج کی شب مبارکہ میں قرآن پاک کے دل یعنی سورہ یاسین شریف پڑھے گا، اس کے رزق میں برکت ہوگی، عمر میں اضافہ ہوگا اور ناگہانی آفتوں سے محفوظ رہے گا۔ اس شب مبارکہ میں سورہ دخان پارہ 25 کی جو شخص 7 مرتبہ تلاوت کرے گا، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس شخص کی 70 حاجات دنیاوی اور 70 حاجات اخروی پوری فرمائے گا۔
اس شب بیری کے درخت کے 7 پتوں کو پانی میں جوش دے کر نہانے سے تمام جادو ٹونے اور برے اثرات سے محفوظ رہے گا۔ امن و امان اور جان و مال کی حفاظت کے لیے سورۃ البقرہ کے آخری رکوع کی آیات آمن الرسول سے لے کر علی القوم الکافرین تک پڑھنا نہایت ہی باعث برکت اور مستحسن ہے۔ جو کوئی 15ویں شعبان کو روزہ رکھے گا دوزخ کی آگ اس کو نہ چھوئے گی۔ رب العزت سے دلی دعا ہے کہ وہ ہمیں اس شب مبارکہ کی فیوز و برکات سے صحیح معنوں میں سرفراز ہونے کی توفیق فرمائے۔ یہ مسئلہ خوب یاد رکھیے کہ جب قرآن کریم بلند آواز سے پڑھا جائے تو جو لوگ سننے کے لیے حاضر ہیں ان پر فرض عین ہے کہ چپ چاپ خوب کان لگا کر سنیں۔ انشاءاللہ رات شروع ہوتے ہی ثواب کا انبار لگ جائے گا۔ ہر بار یاسین شریف کے بعد دعائے نصف شعبان بھی پڑھیے۔ رسالہ آقا کا مہینہ صفحہ 15۔ دعائے نصف شعبان مفتی مالکیہ حضرت شیخ سالم بن محمد سنہوری مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جو بندہ یہ دعا مانگے گا اس کے رزق میں وسعت کر دی جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے دعائے نصف شعبان سنیے۔ اللہم یا ذا المن ولا یمن علیہ یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الطول والعنام لا الہ الا انت ظہر اللاجعین وجار المستجیرین ومامن الغارمین ان کنت کتبتنی عندک فی ام الکتاب شقیا فامحو عنی اسم الشقاوہ واثبتنی عندک سعیدا وإن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب محروما مقترا على رزقي فامحو حرماني ويسر رزقي واثبتني عندك سعيدا موفقا للخيرات فإنك تقول في كتابك الذي أنزلت يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب إلهي بالتجلي الأعظم في ليلة النصف من شعبان المكرم التي يفرق فيها كل أمر حكيم ويبرم نسألك أن تكشف عنا من البلاء ما لا نعلم وما لا نعلم وما أنت به أعلم إنك أنت الأعز والأكرم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم۔ الکشف والبیان عن فضائل لیلۃ النصف من شعبان۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کیجئے، اور اگر ہو سکے تو کمنٹ باکس میں اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجئے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔